مشہور پینٹر، مجسمہ ساز اور آرکیٹیکٹ ظہور الاخلاق صاحب سے کبھی میری بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی، نہ ان کے کام پر کچھ زیادہ پڑھنے کا اتفاق ہوا سوائے ان کے بارے ہونے والی محفلوں میں گفتگو کے، جو غالباً 1975 میں جب میرے والد ناظر حسین صاحب کا اسٹوڈیو PCHS بلاک 6 کراچی کی ایک عمارت کے اوپری فلور پر تھا، جبکہ گراؤنڈ فلور پر ان کے 4-5 آرٹسٹ دوستوں کی ایک چھوٹی سی ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی، جن میں سے ایک احسان صاحب تھے جو شاید ظہور الاخلاق صاحب کے بھائی یا کزن تھے۔ وہاں کبھی کبھار کام کے دوران وقفے میں یا شام چھٹی کے بعد بہت سے موضوعات پر گفتگو میں ظہور الاخلاق صاحب کا بھی ذکر سننے کو ملا۔ وہ یہ کہ ظہور الاخلاق صاحب پاکستان میں ایبسٹریکٹ یا دیگر ماڈرن موومنٹس کے بانیوں میں سے ہیں، NCA کے بہترین استادوں میں سے ایک، اور ان کا کام سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور یہ سب اس لیے بھی لگا کہ بعد تک بھی ان کے بارے میں کم ہی لکھا بولا پڑھنے سننے کو ملا۔ شاید اس کی خیر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس دور میں زیادہ اردو اخبار پڑھتے تھے اور ان میں ان کے بارے بہت کم لکھا گیا۔ تو یہاں آج اگر میں ان کے بارے کچھ کہوں گا تو ان کی شخصیت کو جانتے ہوئے ان کے کام کے بارے نہیں بات کر سکوں گا، بلکہ ان کے کام کو دیکھتے ہوئے جو ان کی شخصیت کے بارے تھوڑا بہت کچھ کہوں گا۔ اور اسی طریقے سے کئی بار آپ کسی آرٹسٹ کی شخصیت کا مکمل احاطہ نہیں بھی کر پاتے، کیونکہ شخصیت کے بدلاؤ کا دورانیہ طویل ہوتا ہے، یعنی وقت اور مدت کے اثرات کی بنیادوں پر ہوتا ہے، جبکہ آرٹسٹ کے کام میں جو بدلاؤ ہوتا ہے اس میں اس کا مزاج اور کیفیات بہت تیزی سے کم دورانیے میں اس میں تبدیلی لا سکتی ہیں۔ لہذا کوئی ایک یا چند کام کسی مخصوص اور محدود دورانیے کی وضاحت تو دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن ظہور صاحب کے بارے جو رائے ہمیشہ بہت مستحکم رہی وہ یہ کہ وہ بہت جینیس تھے اور ان کے کام میں ان کی غیر معمولی ذہانت بہت سے پہلوؤں سے دیکھی جا سکتی ہے، اور دوسرا ان کا بطور استاد بہت انفلوئنشل ہونا۔ 1999 میں وہ حادثاتی طور پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آج طویل مدت بعد بھی ان کے شاگرد اور چاہنے والے ان کی شخصیت کے سحر میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ اب ہم ظہور الاخلاق صاحب کے ایک کام کو دیکھتے ہوئے کسی مضمون کی طرح سے نہیں بلکہ ایک ہلکی پھلکی گفتگو کی طرح سے اس پر بات کرتے ہیں کہ ان کے کام میں چھپی ہوئی خصوصیات کو کس طرح سے دیکھا جائے۔ دیکھیے، آرٹ کی بہت سی خصوصیات ہیں جن میں سے ایک آرٹ میں تنوع ہونا یعنی ویریشن ہے۔ اب یہ ویریشن کیسے آتی ہے؟ جب دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والے مختلف آرٹسٹ اپنے مختلف ماحول، ثقافت، زندگی، اپنے ذاتی مزاج، مسائل اور حالات سے گزرتے ہوئے مختلف سوچ اور نظریات بناتے ہیں اور ان کا پھر اپنے آرٹ میں اظہار کرتے ہیں، تو آرٹ میں ہزارہ قسموں کی ویریشن نظر آتی ہے، جن میں سے چند کا بطور مثال ذکر کیا جائے تو کچھ آرٹسٹ اپنی ذہانت کو کنسیپچول مٹیریل میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اسکل یعنی مہارت میں بھی، تو ان کے فن پاروں میں ہم مہارت کے ساتھ تخلیقی یا کنسیپچول اپروچ کو بھی یکجا دیکھتے ہیں، جبکہ کوئی آرٹسٹ مہارت کو برتنے میں اس کی جو یکسوئی اور مشقت کا طویل دورانیہ ہے اسے بیجا مشقت اور پابندی سمجھتے ہوئے اس سے انکار کر سکتا ہے اور اپنے تخیل کو اپنی تخلیق میں بہت سادہ طریقے سے ظاہر کر سکتا ہے، یا کوئی آرٹسٹ سوچ بچار میں تو بہت طویل وقت لے لیکن اپنے کسی اظہار کو بہت منیمل اور کوئک کر دے، یا پھر کچھ مبہم کر دے، اس میں بہت سی پہیلیاں رکھ دے، اور اسی طرح سے بہت کچھ۔ میرے خیال میں ظہور الاخلاق صاحب کچھ ایسے ہی مزاج کے تھے۔ ان کا کام گو کہ اپنی بصری شناخت میں اختصار کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن اس میں چھپی علامتیں اپنے اندر وسیع تناظر لیے ہوتی تھیں۔
جیسے کوئی یونیورسل سچائی، فلسفی، طویل تاریخ، ثقافت، نظریات، واقعہ یا کردار۔ وہ اپنے کام میں بہت وسیع استعاروں میں بات کرنے کا فن جانتے تھے، جیسے کہ ہم یہاں ان کے ایک کام کو مثال کے طور پر سامنے رکھتے ہوئے اس پر بہت سے پہلوؤں سے دیکھتے ہیں۔ شاہد حسین۔